ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب اور ولید اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور میں ان سے کوشش کر رہا ہوں کہ اقبال کی اور پاکستان کے سیاسی و معروضی حالات اور تحریک انصاف کے حوالے سے ولید اقبال صاحب سے گفتگو جاری ہے. جی ولید صاحب, آپ تحریک انصاف میں چلے گئے, آپ نے اپنے لیڈر کی خوبیاں بھی گنوا دیں. اب آپ نے اقبال کو یقیناً پڑھا ہوگا, آپ کے جینز میں یہ چیز شامل ہے, ٹھیک ہے, پلٹ کر جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا. تو کیا یہ چیز آپ تحریک انصاف کی پارٹی میں لے کے جائیں گے, ان کے نظریے میں ان کی اساس بنائیں گے, ان کے منشور میں یہ چیز شامل کریں گے آپ؟ نہیں جی, مجھے یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے سے ہی اس پارٹی میں اور اس کی لیڈرشپ میں موجود ہیں. جی. عمران خان صاحب کی کتاب جس کا آپ نے بھی پہلے بھی ذکر کیا تھا, اس میں ایک تو ان کا پورا ایک باب ہے, جو آخری باب چیپٹر جو ہے اس کتاب کا, وہ علامہ اقبال کے اوپر ہی ہے, اور کہ کس طرح سے انہوں نے انسپائر کیا عمران خان کو. لیکن اگر آپ اس باب کو بھی علیحدہ رکھیں, میں تو اس کتاب کو پڑھتا رہا, اور جب تک میں اس باب تک نہیں بھی پہنچا تھا, تو ہر تیسرے چوتھے صفحے کے بعد کوئی نہ کوئی علامہ اقبال کا ذکر اور کوئی نہ کوئی ان کی بات, جس سے کوئی نہ کوئی ان کا کلام, فارسی کا ہو, اردو کا ہو, کوئی ان کی سینگ جس سے عمران خان صاحب انسپائرڈ ہیں, وہ اس کا تذکرہ آتا ہے. تو اور خان صاحب خود بھی برملا بہت سے انٹرویوز میں یہ کہہ چکے ہیں, ٹاک شوز پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے لیٹ اپنے کرکٹنگ کریئر کے اینڈ میں اقبال سے کچھ اپنی شناسائی حاصل کی, اور پھر اس کے بعد سے پہلے ان کہتے ہیں کہ ایمان ان کا مستحکم ہوا پہلے, اور اس ایمان کے بعد پھر انہوں نے اقبال کو کی طرف رجوع کیا, اور ان کے فلسفے سے پھر وہ مستفید ہوئے اور اس سے مستقل اور مسلسل انسپائرڈ ہیں. تو یہی ٹیچنگز جو ہے, یہی چیز پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بھی, اور پارٹی کی جن کارکنان سے میرا بہت وسیع پیمانے پہ انٹریکشن رہتا ہے, اور میں اب گراس روٹس لیول تک بھی جاتا ہوں, بہت زیادہ یہ جو ہے پایا جاتا ہے اس کے اندر اور اس کے منشور کے اندر بھی. تو مجھے کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا چلیں, یہ تو ٹھیک بات ہوگی. میرا خیال ہے کہ جو سچا پاکستانی ہے یا جو جانتا ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے, وہ تو اقبال کی فکر کو ہمیشہ اہمیت دیتا ہے, فوقیت دیتا ہے ہر بات پہ, اور اسی میں پاکستان کی بھلائی بھی ہے, یقیناً یہ بات ہے. اچھا, اب ہم تھوڑا سا اس طرف آ جائیں کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ آ گئے, ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹی میں شمولیت بھی ہو گئی. اب جو عمران خان صاحب کا سونامی تھا 30 اکتوبر والا, ٹھیک ہے, وہ پرانے ورکرز کی وجہ سے تھا, نہ کہ نئے لوگوں کی وجہ سے. اب عمران خان کی چھتری پہ نئے لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں, وہی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں. جی جی جی. پرانے لوگ نالاں ہیں, ناراض ہیں, ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی, ان کو آپ کس طرح سے منائیں گے؟ میرے قوت میں اور میرے صلاحیت کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا, میں پوری انرجی اس پہ لگاؤں گا. جی میں بھی مثلاً ایک حلقے میں لاہور کے کام کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ, وہاں ٹیم ہے, اس میں پرانے لوگ بھی ہیں, نئے بھی ہیں. میں تو ہر ایک کو یکساں طریقے سے ٹریٹ کرتا ہوں, اور ہر ایک جو اس پلیٹ فارم پہ آیا ہے, اور جس نے دیکھیں جو بھی نئے لوگ بھی آئے ہیں, میں پھر سے وہ بات دہرا رہا ہوں کہ جو نئے لوگ آئے ہیں, وہ ان کے آنے سے یہ نہیں ہوا کہ پارٹی ان کے نظریے پہ چلے گئی ہے, وہ نئے لوگ پارٹی کے نظریے کے اوپر آئے ہیں اور اس کے پلیٹ فارم کے اوپر آئے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ پہلے بہت دیر پہلے سے جو پرانے سیاستدان بھی ہیں اور جن کا بڑا وسیع سیاسی تجربہ بھی ہے, وہ اپنی پارٹیوں میں گھٹن محسوس کرتے تھے, آؤٹ آف پلیس تھے, ان کی پالیسیوں سے ڈس ایگری کرتے تھے, لیکن ان کو کوئی اور آلٹرنیٹو نظر نہیں آتا تھا. عمران خان صاحب وائبل اس وقت نہیں تھے, وہی 4 یا 5 ممبروں والی پارٹی. تو اب وہ وائبل بھی ہو گئے اور انہوں نے دکھا بھی دیا, اپنا لوہا بھی منوا دیا. تو یہ جو وسیع سیاسی تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے تجربے سے مطلب ویلیو ایڈ ہوتی ہے پارٹی کو. ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں سیاسی جماعت, آرگنائزیشنز, ہر جگہ پر پیشہ ورانہ رکاوٹیں ہوتی ہیں, وہ پرابلمز آ جاتی ہیں. دیکھیں ایک چھوٹا سا گلاس ہے, اس میں سڈنلی ایک دریا, ایک سمندر آ گیا ہے, تو اس کے اب اثرات تو ہوں گے, تو اس کو آہستہ آہستہ سے آرگنائز کیا جا رہا ہے. اور ایک اور بات جو عمران خان صاحب نے اگین پائنیئرنگ اسٹیپ جو اٹھایا ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی الیکشنز کی بات کی, اور یہ برصغیر میں اس کی تاریخ پر اس کی مثال نہیں ملتی. اور انشاءاللہ اگر اور کوئی بیچ میں واقعہ ایسا نہیں آ جاتا جس کی وجہ سے اس کو معطل کرنا پڑے, تو ستمبر کے اندر, اور وہ واقعہ کیا ہے, عام انتخابات ہی ہیں, کیونکہ اس میں کوئی اس وقت پاکستان کی سچویشن ایسی ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس طرح سے معمول پہ چلتا رہا اور اپنے وقت پہ عام انتخابات ہوتے ہیں,
تو انشاءاللہ ستمبر اور اس کے آس پاس کے مہینوں میں یہ سارا انشاءاللہ جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نئے پرانے جس کی شکایتیں ہیں سب دور ہو جائیں گی کیونکہ ایک جمہوری عمل. اچھا خان صاحب اکثر بات کرتے ہیں تو وہ ایک خاص پارٹی ہے, ان کے چند جملے جب وہ ایک اسٹیج پہ اسپیچ کے لیے آتے ہیں تو وہ کاغذی شعروں کی بات کرتے ہیں, وہ سرکس کے شعروں کی بات کرتے ہیں, اور وہ جو اس پنجاب گورنمنٹ کا جو ریلیونٹ کام بھی نہیں ہے اس کی بھی تنقید وہ اس پہ کرتے ہیں, پنجاب گورنمنٹ پہ, نون لیگ پہ. اس کی کیا خاص وجہ ہے کوئی؟ نہیں جی, کوئی مجھے محسوس یہ ہوتا ہے اور میرے خیال خان صاحب کو بھی یقیناً یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ لوگوں کو زیادہ نظر یہی آتا ہے کہ وہ ایک مخصوص پارٹی یعنی نون لیگ کے اوپر ہی انہوں نے ان کو نشانہ بنایا ہوا ہے اور کسی اور کے اوپر وہ کسی اور کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے. یہ تو بات درست نہیں ہے. اب یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیج دیا گیا, ان کی کلعدم ہو گئی, وزارت عظمیٰ بھی, نیشنل اسمبلی کی سیٹ بھی. کس کی پٹیشن کا نتیجہ تھا؟ عمران خان صاحب نے وہ پٹیشن فائل کی تھی, اعلان کیا لیاقت باغ کے اندر 27 مئی کو اور 28 مئی کو وہ پٹیشن فائل ہوئی اور وہ اعلان کیا تو جلدی سے اپنا میاں نواز شریف صاحب کے جو ایک ظفر علی شاہ صاحب نے کی. ظفر علی شاہ صاحب نہیں تھی, وہ خواجہ آصف تھے, وہ خواجہ آصف کے وکیل اس میں ظفر علی شاہ غالباً درست ہے. ادھر حامد خان تھے پی ٹی آئی کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے. لیکن وہ ایک دم جب اعلان کر دیا تو وہ جلدی سے 8 صفحے کی پٹیشن بنائی گئی, انہوں نے بھی فائل کر دی. لیکن یہ قدم کس نے یہ قدم اٹھایا جس پہ 34 ملین ووٹ جو ہیں جعلی وہ کینسل ہوئے؟ وہ عمران خان صاحب کی پٹیشن تھی. تو مطلب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی ایک کو نشانہ بنایا ہوا کسی دوسرے کو نہیں بنایا ہوا. جن کی پالیسیز سے اور جن کی نظریات سے ہمارا اختلاف ہے ان سب کے اوپر ہم اپنے اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو کسی ایک کے اوپر وہ سنگل آؤٹ نہیں ہے. اسٹیٹس کو کی تمام پارٹیوں کی ہم مخالفت کرتے ہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تبدیلی دوبارہ آتا ہوں تبدیلی کی ضرورت ہے صاحب کی طرف. اچھا اس وقت ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ جیسے اس طرح سے عجلت میں کچھ قوانین لے کے آ رہی ہے جن کا شاید میری اپنی سوچ ہو سکتی ہے, میری اپنی پرسیپشن ہو سکتی ہے, میں جس طرح سے سوچتا ہوں کہ وہ قطن اسٹیٹ اور جو اس کے باسی ہیں جو عوام ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے وہ لائے ہوئے قانون قطن نہیں ہے. اب جو اس طرح کے قوانین ہیں جو پارلیمنٹ بے شک لے کے آتی ہے, جو نظر آتا ہے کہ آئین اور قانون کے متصادم ہیں, خصوصاً آئین کے متصادم ہیں, کیا دیکھتے ہیں آپ کہ جی کیوں کر رہے ہیں ایسا یہ ہماری پیپلز پارٹی والے اس وقت؟ یہ مطلب ایک پارٹی ہے, اپنی طرف سے وہ اپنی جگہ پہ محسوس کرتے ہیں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ کسی نہ کسی قسم کی کہہ لیجیے حدود کا سامنا ہے. انسیکیورٹی نہیں ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ادھر محدود کیا جا رہا ہے تو وہ اس کے متعلق اپنی طرف سے لیجسلیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دیکھیے میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے جمہوریت کو ایز اے پرنسپل ایز اے میتھڈالوجی قبول کر لیا ہے تو پھر اس کے ساتھ تو رول آف لا کو قبول کرنا پڑے گا یقیناً. اور بالکل درست بات. اگر رول آف لا کو قبول آپ نہیں کرتے اور رول آف لا کو ہی ایک طرح سے انسرکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ جمہوریت نہیں رہے گی, وہ اور کوئی شکل چیز اختیار کر لے گی اور پھر اس کا انجام بھی ٹکراؤ کی طرف جانے والی بات. وہ پھر آپ اس کے پھر اس کے اثرات جو ہیں اس کے اثرات کیا نکلتے ہیں اس کے متعلق کچھ پروڈکٹ کر سکنا پراپر نہیں ہے, نہ ہی ممکن ہے. جی بالکل. تو وہ تو اسی وقت دیکھا آنے والا وقت ہی بتائے گا. اب جتنے بھی آپ دیکھیے کیا یہ جو قانون سازی کی کوشش اب کی جا رہی ہے کیا یہ جنا کے زمانے میں یا جنا کو قابل قبول ہوتی؟ کیا جنا کو قابل, اب ہم جنا کا بڑا نام لیتے ہیں یعنی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ از دی فاؤنڈر آف دس کنٹری, بالکل بنانے والے وہی, قائم کرنے والے وہی. اقبال تو صاحب فکر تھے, صاحب عمل تو جنا ہی ہے اور جنا کی ہی گائیڈنس ہے جس کی بنیاد پہ یہ ملک ہے. کیا جنا یہ پسند کرتے کہ یہاں ڈوئل نیشنلٹی کے سلسلے میں آپ پروٹیکشن دیں؟ بڑی اہم بات ہے. کیا جنا یہ پسند کرتے کہ یہاں رول آف لا کو انسرکل کیا جائے, محدود کرنے کی کوشش کی؟ کیا جنا پسند کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو پھر آپ جنا کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا نام پھر مت لو, پھر یہ اور کوئی حکمران ہے اس ملک کا, جنا کا رول ختم ہو گیا ہے. اسی طرح علامہ اقبال کا بھی رول ختم ہو چکا ہے. یہ جو لوگ تھے جنہوں نے ہماری نظریاتی اساس ایک طرح سے قائم کی, ہم اس سے ہٹ چکے ہیں. یا تو واپس اس طرف آئیں, کوئی لانے والا ہو واپس, اور اگر واپس نہیں لا سکتے تو جس رستے پہ ہم جا رہے ہیں پھر اس کے مطابق
دیکھیے دریا میں پانی بہتا ہے، وہ دریا میں واپس نہیں کبھی آتا، اور وقت جو گزر رہا ہے اس کے ساتھ آپ اس کے ذمہ دار ہو، اور پھر جو بھی اس کا حشر ہوتا ہے، کل فرض کیجئے بلوچستان الگ ہو جاتا ہے، جس طرح بنگلہ دیش الگ ہوا، مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ جس طرح کی ٹینڈنسیز، خدا نخواستہ، ہاں خدا نخواستہ ہی کہہ لیں، لیکن جو ہماری ٹینڈنسیز ہیں اس میں ہمیشہ یعنی کیوں رغبت ڈس انٹیگریشن سے ہے، انٹیگریشن سے کیوں محبت نہیں ہے؟ درست ہے، بالکل درست. اگر فطرت ہی آپ کی ایسی ہے کہ آپ نے ڈس انٹیگریٹ ہونا ہے تو پھر تو کوئی بھی روک نہیں سکے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ پرنسپل تو قائم کریں جس کے اوپر آپ مستقل طور پر اس کو قبول کریں. اچھا جج صاحب، مجھے چونکہ لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، بیرون ملک جو لوگ ہیں ہمارے وہاں رہنے والے جن کے پاس دوہری شہریت ہے، کالز بھی آتی ہیں میرے پروگرام میں، اور مجھے اکثر کالز میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے دوہری شہریت کو والے لوگوں کو پالیٹیشین بنانے کی یا پالیٹکس میں آنے کی، ہم تو یہاں مزدوری کرنے آئے اور ہم یہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں، کما رہے ہیں، اپنے جو پیچھے لوگ ہیں ان کو بھیج رہے ہیں اور ہمارا گزارا چل رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے اور وہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں. ایک شخص نے تو یہاں تک کہا کہ یہ اس طرح کا پلان کیا جا رہا ہے کہ کوئی باہر سے کوئی وزیر اعظم مسلط کرنے کی سازش ہو رہی ہے، کوئی بھی منصور جیسا شخص آئے گا اس ملک میں کاغذات نامزدگی داخل کرائے گا اور وہ اس عہدے تک پہنچ جائے گا. نہیں، اس سے پہلے بھی تو ہمارے ڈوئل نیشنلٹی والے آتے رہے ہیں، اور پھر جو بھی ہوا، لیکن اس کا شروع ہوگا تو جو بھی ہوا وہ اس کا انجام تو سب نے دیکھا نا. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ تجربہ آپ کر چکے ہیں اور اس کا انجام دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود آپ کر رہے ہیں تو پھر کس کی پروٹیکشن کے لیے کر رہے ہیں؟ بالکل درست بات ہے. اس میں آپ نام لے سکتے ہیں، وزیر اعظم جو ہمارے رہے ہیں شوکت عزیز صاحب، معین قریشی صاحب، اس طرح کے لوگ آئے، وہ اپنا بیگ تیار رکھتے ہیں، اس ملک پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، سوال ان لوگوں کا نہیں ہے جو یہاں پیسے بھیجتے ہیں محنت کر کے جی، اور جو ملک سے محبت کرتے ہیں، ان کا سوال نہیں ہے، ان کی ڈیول نیشنلٹی سر آنکھوں پر، کیونکہ وہ کوئی ملک کے لیے خدشہ یا خطرہ نہیں بنتے. سوال صرف انہی شخصیات کا ہے جن کو ڈیول نیشنلٹی کے ساتھ تعلق ہماری پارلیمنٹ یا ہماری کہہ لیجیے اٹانومی کا، ہماری انڈیپینڈنس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جی، اب کس طرح ایک شخص جو کہ اور ملک کا ہے وہ اگر فرض کیجئے آپ کی حکمران بن جائے تو پھر تو وہی صورت ہو گئی کہ انگریز ہی ابھی تک حاکم ہے یا مغربی حاکم ہے، ہم ابھی تک اسی طرح کے غلام ہیں جیسے پہلے تھے. اچھا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو تجربہ کر چکے اور اسی کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں، اور میں نے نام بھی گنوا دیے. اچھا جناب، آپ کی پارٹی سے بڑی توقعات لوگوں کو یقیناً ہیں. آپ اس دونوں معاملات، جو توہین عدالت والا معاملہ ہے اور ساتھ یہ دوہری شہریت والا معاملہ ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کس طرح سے لیں گے اس کو؟ آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ توہین عدالت والا معاملہ سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں. جی، توہین عدالت کے قانون میں جو ترمیم مجوزہ ہے، اور پھر جس طرح رات کے اندھیرے میں وہ سینٹ سے بھی وہ گزر گئی اور وہ سب ہو گیا، وہ بالکل بدنیتی پہ مبنی ہے. اس پہ پی ٹی آئی اعلانیہ کہہ چکی ہے کہ جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ہر اس قانون ساز شخصیت کی مذمت کرتے ہیں جس نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور جس نے اس کو ربر سٹیمپ کیا. یہ ایک شخص کی بدعنوانی کو تحفظ دینے کے لیے سارا قدم جو ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے. اچھا ولید اقبال صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایک چھوٹا سا بریک ہے، یہیں سے آپ سٹارٹ لیں گے. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک ہے، میں زیادہ دیر رکاوٹ نہیں بنوں گا. ولید اقبال اور آپ کے درمیان ابھی واپس آتے ہیں.